فؤادي حين من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بھائی اور بزرگ دوستو، اللہ جل شانہ کا بہت ہی بڑا احسان اور اس کا فضل اور اس کا کرم ہوا کہ اللہ جل شانہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اللہ کے احسان ہے۔ ایمان کی دولت سے نوازا، یہ اللہ کو اور بہت بڑا احسان ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا کیا، یہ اللہ کا اور بھی بڑا احسان ہے ہمارے اوپر۔ تو اللہ جل شانہ نے جو ہے انسان کے اوپر جو ہے، اس امت کے اوپر جو ہے خاص طور پر جو ہے جو موٹی موٹی چیزیں ہیں کہ اگر ان کو انسان جو پورا کریں گا تو کم کے جو اللہ کے احکامات ہیں چھوٹے جو ہے ان کے اوپر چلنا جو ہے آسان ہو جائے گا۔ تو اس لیے اللہ جل شانہ نے ہر ایک عبادت کے پیچھے کچھ نہ کچھ جو مقصد رکھے، اور جتنے بھی جو ہے مقصد ہے، ایک تو یہ ہے کہ اللہ کو راضی کرنا ہے۔ یہ انسان کا سب سے بڑا مقصد ہے کہ جس اللہ کی زمین پر چلتے ہیں، جس اللہ کے آسمان کے نیچے رہتے ہیں، جس کا دیا ہوا کھاتے پیتے ہیں، وہ رب ہمارا راضی ہو جائے۔ اور پھر اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ انسان کا مقصد یہ ہے کہ انسان جو ہے کامیاب ہو جائے، کہ اس کے لیے جو ہے ہم نے جو ہے دو چیزیں آخرت کے اندر بنا رکھی ہے، ایک جنت ہے، ایک جہنم ہے۔ تو انسان کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کے اندر آنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ جہنم سے بچ جائے اور جنت کے اندر جو چلا جائے۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی اللہ جل شانہ نے ہمارے اوپر جو احکامات جو ہے بھیجے ہیں، ہمارے اوپر جو فرض کیے ہیں، ان میں جو ہے سب سے بڑا جو ہے مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو جائے، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ سب جو ہے ہمارے فائدے کے واسطے ہے۔ یہ جتنے بھی ہمیں احکامات کریں گے اللہ جل شانہ کو جو پورا جتنے بھی کر رہے ہیں دنیا کے اندر، اس کے ذریعے سے جو انسان کا خود کا فائدہ ہے۔ احادیث کے اندر جو بہت ساری باتیں آتی ہیں، خود قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ اللہ کی ذات جو وہ ہے جو کسی بھی اعتبار سے جو محتاج نہیں ہے، کہ ہم کتنے بھی عبادت کر لیں اللہ جل شانہ کی بادشاہت میں ہم بڑھوتری نہیں کر سکتے، پاور بڑھا نہیں سکتے۔ کتنے بھی ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر لیں اللہ کی پاور کو، اللہ کی بادشاہت کو گھٹا نہیں سکتے۔ اللہ جل شانہ کی تو ذات تو وہ ہے۔ تو ہر ایک عبادت کے اندر جو اللہ جل شانہ نے جو ہے کچھ نہ کچھ جو ہے مقصد رکھ رکھے، تاکہ انسان جو کیسے نہ کیسے جہنم سے بچے، جنت میں جانے والا بن جائے۔ ایمان کے تعلقات سے کہ سب سے پہلے جو ہے کلمے کی جو ہے گواہی دے، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے۔ اسی طریقے سے اس کے بعد جو ماننے کے لیے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جو سجدہ کرے، نماز کو جو ہے پورا کرے، نماز کو جو ہے کیا کہتے ہیں، نماز کے اوپر کھڑ جائے، نماز کو جو قائم کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا کہ رمضان المبارک کا مہینہ آئے تو روزہ رکھے۔ اسی طریقے سے فرمایا پیسہ ہے تو ان میں سے جو ہے غریبوں کا حق ادا کرے، یعنی زکوٰۃ کی شکل جو ہے ادا کرے۔ اسی طریقے سے فرمایا اور جو اگر پیسہ ہے تو اس کے اوپر جو ہے حج جو ہے فرض ہے۔ تو یہ چیزیں اللہ جل شانہ نے جو بہت ہی، اب اس کو جو تفسیر میں احادیث کے اندر سب کے جو ہے الگ الگ بات ہے، ہر ایک اس کے اوپر کہ ایک یہ الگ بات ہے کہ ماننا نہیں ماننا، وہ الگ بات ہے کہ اگر ان میں سے کوئی بھی ان چیزوں کو کوئی بھی انسان انکار کرتا ہے، ایک چیز کا بھی انکار کرتا ہے کہ نہیں یہ زور زبردستی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے یہ احکامات نہیں ہے، ہم اس بات کو نہیں مانتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی کسی بھی چیز کا انکار کرتا ہے، چاہے وہ نماز کا ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، رسالت کا ہو، اللہ کا ہو، کوئی بھی ان میں سے ایک بات کا بھی اگر انکار کرتا ہے وہ اللہ کی نگاہ میں مجرم ہو جائے گا، یعنی کافر ہو جائے گا، وہ جہنم کا مستحق بن جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔
اسی طریقے سے فرمایا یہ تو جو ماننے نہ ماننے کی وجہ سے. اسی طریقے سے احادیث کے اندر جب احادیث کی روشنی میں دیکھیں گے تو ہر ایک چیز کا یہ ہے کہ جان بوجھ کے اگر ان میں سے کسی چیز کو ہم جو ہے نہیں کرتے ہیں, جان بوجھ کے جو ہے نہیں کرتے, طاقت ہے, حیثیت ہے, ہم جان بوجھ کے نہیں کرتے, تو پھر احادیث کے اندر فرمایا گیا وہ پھر جو ہے کفر تک پہنچ جاتا ہے. تو ان میں سے سب سے جو بڑی چیز جو ہے وہ جو ایک حج ہے. حج جو کس کے اوپر فرض ہے؟ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ جو بھی آنے جانے کا جو بھی انسان جو ہے مکہ تکن آنے جانے کا پورا جو ہے خرچہ وغیرہ اٹھا سکتا ہے, پیسے پورے اچھا ہے اس کے پاس, آنے جانے کا خرچہ پورا جو ہے سنبھال لے سکتا ہے, کوئی بیماری نہیں ہے, آرام سے جا سکتا ہے, تو فرمایا اس کے اوپر جو حج فرض ہے. اور پھر جو ہے اس کے یہ کیوں ہے, اس کے پیچھے کیا مقصد ہے؟ تو یہ جو ہے انسان کو کچھ نہ کچھ جو ہے آخرت کو یاد دلانے کے واسطے ہے. آخرت کا سیڑھی جیسے کہ کسی انسان کے انتقال ہو جاتا ہے, کیا کرتے اس کے رشتہ دار سب نہلا دھلا کے جو کہاں قبرستان تک لے جاتے ہیں, وہاں سے پھر اس کا راستہ الگ ہو جاتا ہے, یہ رشتہ دار سب بھی چھوٹ جاتے ہیں. تو اسی طریقے جب انسان کوئی جو ہے حج کا ارادہ کرتا ہے, میں حج کو جا رہا ہوں, تو اس کا رشتہ دار سب جو مل لیتے ہیں, جہاز تکن کے ریلوے تکن جہاں تک بھی ہے وہاں تک جاتے ہیں بس, پھر وہاں سے اس کا سفر اکیلا شروع ہو جاتا ہے. اسی طریقے سے فرمایا گیا کہ دیکھو جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے انسان جو پوری دنیا سے جا رہے ہیں, تو وہاں پر عرفات کی شکل ہے, میدان حشر کی شکل ہے. تو جس طریقے سے جو ہے انسان دنیا کے اندر جانے کے بعد جو ہے میدان حشر میں کھڑا ہوں گا, پورے دنیا کے لوگ جو وہاں پر جمع ہوں گے, تو اسی طریقے سے حج کے اندر کچھ نہ کچھ جو ہے وہ بھی یاد جو ہے تازہ ہو جاتی ہے کہ عرفات کے اندر جب جاتے ہیں پورے حاجی لوگ جب جمع ہوتے, ہر علاقے کے کہاں کہاں سے کہ آتے ہیں پورے جو ہے, اور وہاں پر جو سب جو ہے اللہ جل شانہ کے دربار میں سب کی جو حاضری ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے جو قیامت کے دن بھی جو ہے وہ وقت ہوں گا کہ تمام کے تمام انسان جو ہے اللہ جل شانہ کی بارگاہ میں جو حاضر ہوں گے. اور پھر یہاں پر یہ بھی دکھلایا گیا ہے کہ جب جو انسان جو احرام باندھتا ہے, چاہے کوئی بادشاہ ہو, کوئی کیسا بھی ہو, کتنا بھی امیر ہو, کتنا بھی وہ ہو, کیسا بھی ہو, تو وہاں پر جو ایک ہی لباس سب کا رہتا ہے. تو قیامت کے دن بھی ہر ایک انسان جو اللہ کی نگاہ اللہ کے سامنے جو ہے ایک ہی اس کے جو ہے کھڑے ہوں گے, کسی کے اوپر کپڑے لتے بھی نہیں ہوں گے, ایسا بھی جو وہاں پر پوزیشن آنے والا ہے. تو یہ سارے جو ہے, اور پھر وہاں پر جو ہے جب طواف کرتا ہے انسان, اسی طریقے سے جب جو ہے صفا مروہ کے جو ہے صحیح کرتا ہے, اسی طریقے سے جو ہے شیطانوں کو جو ہے وہاں پر جو کنکریہ سے جو مارتے ہیں حاجی لوگ. تو یہ ساری باتیں یہ ہے کہ دنیاوی زندگی کے اندر جو وہاں پر جو ہے ہمارا جو ایک ارادہ بن جاتا ہے ایک تکلیف اٹھانے کا, کہ دنیا کے اندر جو ہے ہم جگہ جگہ نوکری کی وجہ سے, پڑھائی کی وجہ سے, رزق کی وجہ سے جگہ جگہ دوسرے جو ہے ملکوں کو جاتے, پریشانی اٹھاتے. اسی طریقے سے اللہ کے خاطر بھی ایک پریشانی اٹھانے کا ایک وقت ہے, تاکہ جو معلوم ہو جائے, تاکہ ہم قیامت کے دن کہہ سکیں اے اللہ جل شانہ اور لوگ بھی تھے اور انسان بھی تھے, انہوں جو پیسے کے خاطر جو اتنا جو بڑے بڑے جو تکلیفیں اٹھائے, اے اللہ ہم نے جو ہے صرف جو ہے تیرے جو کعبۃ اللہ کی زیارت کے واسطے, اس مسجد حرام کی زیارت کے واسطے, عرفات کے اندر جو حاضری کے واسطے ہم نے بھی جو تکلیفیں اٹھائی. تو پھر جو اس کے بعد جو ہے اب جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اب حج کرنے سے جو کیا ہوتا ہے. ایک صحابی رسول ہے, انہوں فرماتے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے میری حاضری ہوئی, میں ابھی جو کفر کا جو ہے دور تھا, میرا اسلام کی طرف آنے چاہ رہا تھا کہ میں جو ہے مسلمان بننے چاہ رہا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات کہی کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے, میں اسلام لانا چاہتا ہوں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ بڑھائے تو انہوں جو ہے ہاتھ اپنا جو پیچھے کر لیا,
اور فرمایا اے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم میں اسلام لانے سے پہلے کچھ جو ہے شرط لگانا چاہتا ہوں. کیونکہ کیا شرط ہے؟ کہ شرط یہ ہے کہ میں نے جو کفر کی حالت میں جتنے بھی گناہ کیے وہ معاف ہو جائے تو میں اسلام میں آؤں. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پہ ارشاد فرمایا کہ آپ کو معلوم نہیں اسلام لانے کی وجہ سے جو ہے اسلام سے پہلے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا جب انسان جو ہجرت کرتا ہے اپنے ملک کو جو چھوڑتا ہے ایمان کے خاطر اسلام کے خاطر تو اس وقت بھی اللہ جل شانہ جو اس کے سارے گناہ کو جو معاف کروا دیتے. اسی طریقے سے فرمایا اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان جو ہے حج کرتا ہے تو حج سے پہلے جتنے بھی اس کے گناہ سب اللہ جل شانہ جو معاف کر ڈالتے ہیں. تو یہ ساری باتیں جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرنے کی وجہ سے بھی انسان کے گناہ جو ہے معاف ہو جاتے ہیں. اور حدیث کے اندر آیا ایسا ہی ہو جاتا ہے جیسے کہ انسان جو دنیا کے اندر جب آتا ہے بالکل جو پکیزہ رہتا ہے اس کے اوپر گناہ کچھ نہیں رہتا، معصوم. اور یہ بھی ہے کہ ہر ایک کے دل میں اس کی جو محبت ہوتی ہے. تو اسی طریقے سے اللہ جل شانہ ایسے بندے سے جو ہے بہت ہی محبت کرتے ہیں. جب کوئی انسان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں پر جو ہے اور پھر فرمایا کہ خاص طور پر جو ہے سب سے بڑی جو ہے تکلیف جو ہے شیطان کو جو کس وقت ہوتی ہے، سب سے بڑی جو تکلیف. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب حاجی لوگ جو ہے حج کرنے کے لیے جاتے ہیں عرفات کے میدان میں جب تمام کے تمام انسان جب حاضر ہوتے ہیں اور اس وقت جو ہے حاجی لوگ جو دعا کرتے ہیں عرفات کے میدان میں تو اس وقت جو ہے شیطان کو جو ہے سب سے بڑی جو تکلیف ہوتی ہے. تو اس ٹائم جو بڑا ذلیل ہوتا ہے، بڑا جو افسوس کرتا ہے کہ ہم نے جو اتنی محنت کری تھی انسان کو اتنا بہکایا سب کچھ کرے لیکن جو یہاں پر ایک دن میں جو ہے سارے گناہ ان کے جو معاف ہو گئے. تو اس ٹائم جو شیطان جو بڑا ذلیل ہوتا ہے. اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایک دو جو موقع ہے شیطان کو سب سے زیادہ ذلت کا وہ جو ان میں سے ایک جو عرفات کے میدان میں کہ جب عرفات کی حالت جب دیکھتا ہے شیطان یہاں پر سارے لوگ جو ہے بادشاہ بھی سب بھی ایک ہی کپڑے میں، کوئی الگ سے ڈیزائن نہیں ہے، کوئی الگ سے جو ہے ایکسٹرا کپڑے نہیں ہیں، سبھی جو ایک ہی جیسے دکھتے ہیں. تو جب جا کے جو شیطان کو جو بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے وہ جو چلاٹیاں مارتا ہے، روتا ہے اور افسوس کرتا ہے کہ کاش کہ جب جو ہے انسان جو ہے اور پھر فرمایا گیا کہ جب انسان جو ہے سواری کرتا ہے حج کرنے کے واسطے اس ٹائم پہ بھی جو شیطان کو جو بڑی جو تکلیف جب عرفات کے میدان میں پہنچتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اللہ جل شانہ ہم نے کو جو ہے کیا کہتے ہیں ایمان کی حالت میں جو ہے دنیا سے لے جائیو، ہمارا جو ہے ایمان کی حالت میں ہمارا خاتمہ کریو. تو جب یہ انسان کہتا ہے تو اس وقت بھی جو شیطان کو جو بڑی جو ہے تکلیف ہوتی ہے. تو اس لیے فرمایا گیا اور پھر فرمایا گیا کہ یہ تو جو ہے بڑا پن کی بات ہے کہ انسان جب حج کرتا ہے اس کے سارے گناہ جو معاف ہو جاتے ہیں. اسی طریقے سے فرمایا کہ اگر جو ہے جائیداد ہے، پیسے ہے، پھر بھی اگر انسان جو ہے جان بوجھ کر جو حج نہیں کرتا تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر جو بہت ساری جو وعید ہے بیان فرمائی. ان میں سے ایک یہ وعید بھی، ایک ڈانٹ ڈپٹ یہ بھی کرے. اس طریقے سے ماں باپ اپنے بچوں کو کبھی کبھی جو شفقت کی نگاہ سے ڈراتے ہیں، دھمکاتے ہیں، یہ کام کرے تو ایسا ہو جائے گا، یہ کام کرے تو ایسا ہو جائے گا. تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے بارے میں بھی ارشاد فرمایا کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود بھی، پیسے ہونے کے باوجود بھی، صحت اچھی ہونے کے باوجود بھی پھر بھی جان بوجھ کر حج نہیں کرتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کا جو ہے مسلمان بن کر مرنا گارنٹی نہیں ہے، وہ کس حالت میں مرتا کہ معلوم. تو اسی لیے جو ہے یہ جو پورے جو ان چیزوں کے پیچھے یہی ہے کہ حج کرنے کے پیچھے بھی یہ ہے کہ ہمارے اندر جو ہے آخرت کی جو یادداشت تازہ ہو جائے کہ شیطان سے ہم کیسے لڑ سکتے ہیں، شیطان کی طاقت کو ہم جو کیسے جو کھما سکتے ہیں، کیسے جو ہم کم کر سکتے ہیں، ہمارے اوپر جو شیطان کو جو اٹیک ہوتا ہے اس کو کیسے. تو اس کے لیے جو ہے اب جو حج کرنے سے جب انسان جو ہے کیا کہتے 3 دن تک جو ہے پتھرا جو ہے شیطان کو مارتے تو اس کے پیچھے بھی ایک واقعات ہے
کہ بڑے بڑے ہستیاں دنیا کے اندر آئے تھے، شیطان جو ہے سب کے پیچھے لگا، کسی نہ کسی طریقے سے جو ہے انسان جو ہے اللہ کے احکامات سے رک جائے، اللہ کے احکامات سے رک جائے۔ ایک بڑا واقعہ قربانی کے اس میں بھی آیا، تو وہاں پر بھی جو ابراہیم علیہ السلام جو پتھر مارے تھے شیطان کو، کہ وہ ارادہ کہ ہاں جب بھی ہمارے سامنے کوئی بھی جو ہے شیطانی رکاوٹ آئے گی تو جس طریقے سے ہم جو حج کے موقع پر جا کر جو ہے پتھر کے ذریعے سے جو مارتے ہیں شیطان کو، اسی طریقے سے جو ہے کہیں پر بھی ہمارے شیطانی طاقت کو ہم جو ہے نیک اعمال سے جو دور کریں گے۔ تو یہ جو ہے ان چیزوں کو جو راز ہے، تو اس لیے جو ہمیں جو ہے حج جو ہے بالکل جو ہے ہر ایک مسلمان جو طاقت والا ہو، جائیداد والا ہو، آنے جانے کی جو طاقت رکھتا ہو، اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ اس کے اوپر جو حج فرض ہے۔ اس لیے جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات میں سے جو ہے ان میں سے ایک جو بڑا فریضہ جو ہے حج بھی ہے۔ پھر جو اس کے بعد جو عمرہ ہے، یہ ساری باتیں کہ جس طریقے سے جو ہے ہر ایک انسان جو دنیا کے اندر بالکل جو ہے نہیں، ہم اللہ جل شانہ کے جو بندے ہیں، یہ کیسے اب ماحول میں جب اپنے رہتے ہیں تو وہاں الگ الگ کپڑے لتے سب جو الگ الگ خواہشات، کھانے پینے کا الگ، رہن سہن کا الگ، سب بھی الگ رہتا، یہ سب جو فخر کی چیزیں آتی ہے۔ تو جب انسان حج کرنے کے واسطے نکلتا ہے تو یہ سارے جو اس کے جو ہے دل کے اندر کینہ کپٹ ہو یا فخر کی بات ہو، بڑائی کی بات ہو، عزت کی بات ہو، یہ سب جو ہے حج کے ذریعے سے جو نکل جاتا ہے کہ نہیں، ہم سب جو اللہ کے بندے ہیں، کہ اتنے بڑے بڑے انسان اتنے اچھے کپڑے لیتے ہیں، لیکن دیکھو اللہ تعالیٰ کے دربار میں ہم جو ہے سب جو ایک ہی کپڑے میں آئے، تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہم کوئی بڑے چھوٹے نہیں ہیں۔ تو یہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حج کو جو ہے اس لیے بھی رکھا گیا ہے تاکہ انسان جو اپنے آپ کو جو بڑا نہ سمجھے، تاکہ وہاں پر جا کر جو معلوم ہو جائے کہ سب جو کہیں کا بھی ہو، کسی بھی ملک کا انسان ہو، کہیں کا بھی ہو، سب کا جو ہے کپڑے لتے ایک ہی ہے، سب کا جو رٹ یہی ہے کہ اللہ جو ہمارا جو راضی ہو جائے، لبیک اللہم لبیک، یہی جو پڑھتا رہتا ہے، اے اللہ ہم حاضر ہے، ہمارے دل و دماغ کے اندر کچھ چاہت نہیں ہے۔ تو جس طریقے جب انسان جو دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس وقت بھی اس کے دل کے اندر جو ہے دنیا کے ارمانہ نہیں رہتے، آخرت کی فکر چالو ہو جاتی ہے کہ آخرت میں اب کیا ہوں گا، اب مرنے جا رہا ہوں، قبر کے اندر کیا ہوں گا، میدان حشر میں کیا ہوں گا، یہ سب جو ہے یاد جو ہے تازہ ہونے لگتی ہے۔ تو اسی طریقے سے جب انسان جو حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو یہ ساری جو ہے یادداشت جو تازہ ہونے لگتی ہے کہ ایک دن جو ہے جس طریقے سے اپنے گاؤں کو چھوڑ کر آج جا رہے، لیکن آ جائیں گے کیا ہوں گا نہیں ہوں گا، لیکن ایک وقت آئیں گا جب دنیا سے رخصت ہوں گے تو رشتہ داری کو بھی ہر ایک کو جو ہے چھوڑنا پڑے گا۔ اور پھر جس طریقے سے جو ہے انسان جو ہے کیسا بھی ہو، غریب ہو، امیر ہو، کیسا بھی ہو، جب وہ مسلمان کی حالت میں مرتے ہیں تو اس کے کیا کرتے ہیں، مسلمان قوم کا ہے تو اسے کیا کرتے، ایک ہی جو ہے ایک ہی جیسے اس کو جو کپڑے، چاہے مالدار ہو، غریب ہو، کون بھی ہو، اس کو جو ایک ہی جو ہے کیا کرتے جی کفن میں لپیٹ کے جو ہے دے دیتے، کسی کے لیے الگ کفن نہیں بھی اس کے لیے سلے ہوئے، اس کے لیے الگ نہیں۔ تو اسی طریقے جب احرام باندھتا ہے تو یہ یاد بھی جو تازہ ہو جاتے ہیں کہ ہاں دیکھو ہم جو دنیا کے اندر بھی ایسی رہیں گے، سب برابر۔ اسی طریقے سے جو ہے وہاں پر جو ہے پورے جو ہے اب قبر کے اندر کیا معاملہ ہوگا، میدان حشر کے اندر کیا معاملہ ہوگا، یہ ساری جو ہے یادداشت جو ہے کیا کہتے ہیں ہم نے کو حج کا راستہ جو دکھلاتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہمیں جو ہے حج جب بھی ہم کریں گے آخرت کی یاد جو ہے تازہ ہمارے لیے ہوتے ہی رہیں گے۔ اور پھر جس طریقے سے جو ہے کہ انسان کو جو ہے قبر کے اندر جو دفنا دیا جاتا ہے، اس سے بھی جو اسی طریقے سے جب جو ہے حج کرنے کے واسطے انسان جب گھروں سے نکل جاتا ہے تو کوئی بھی ہو اس کا کوئی رشتہ دار سہارا نہیں بن پاتا، کوئی بھی، سب اکیلے قبر کے اندر اکیلے۔ تو اسی طریقے سے حج کے اندر بھی یہ یاد جو ہے یاد دلائی جاتی ہے کہ دیکھو قبر کے اندر بھی تم اکیلے، یہاں پر تو کچھ نہ کچھ چلو بے آشنا گیری، کچھ نہ کچھ جو ہے ہاں تھوڑے دنوں کے بعد گھروں کو واپس آ جائیں گے، لیکن جس طریقے سے وہاں پر جو یہ ساری جو ہے تکلیفیں ہوتی ہے، اسی طریقے سے جو ہے قبر کی جو تکلیف ہے، میدان حشر کی تکلیف ہے، تھوڑا نہ تھوڑا بہت جو ہے ہم لوگ کو جو ہے حج کے موقع پہ جو یاد آتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے ہمیں جو ہے حج کرنا جو ہے ضروری ہے۔ اور پھر جو ہے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، خاص طور پر جب حاجی جو ہے جب حج کرنے کے لیے جاتا ہے، حج کر لیتا ہے، تو حدیث کے اندر آیا 400 آدمیوں کی جو ہے سفارش کا جو ہے حقدار بن جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کو جو رتبہ اتنا بڑھا دیتے ہیں حج کرنے کی وجہ سے
کہ قیامت کے دن جو ہے 400 آدمیوں کے بارے میں سفارش، 400 انسانوں کے بارے میں سفارش کریں گے کہ ہاں بھائی چلو اللہ جل شانہ کے سامنے جا کے اے اللہ ان کے گناہ کو معاف کر دے۔ ایسے جو 400 انسانوں کے بارے میں ایک حج کرنے والے انسان جو ہے اللہ جل شانہ کے سامنے جا کر جو ہے استغفار مغفرت کی جو ہے گزارش جو کر سکتا ہے کہ اے اللہ ان 400 آدمیوں کو معاف کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بھی جو ہے 400 آدمیوں کو جو ہے گناہ کو جو معاف کر دیں گے۔ تو یہ جو ہے ہمارے لیے وہ ہے۔ تو اسی طریقے سے جب وہ جو وہاں پر جو انسان جب آتا ہے تو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حاجی لوگوں سے خاص طور پر جب حج کر کے جو واپس آئے تو ان کے لیے جو ان سے جو جا کر جو مصافحہ کرو، ملو، اور جو ہے گھر میں جانے سے پہلے جو ہے اپنے لیے جو ہے دعا کراؤ کہ جب جو انسان جب حج کر کے واپس آتا ہے تو اس کے گناہ معاف ہو جا کے رہتے ہیں اور ان کے جو دعا بھی جو قبول ہوتی رہتی ہے۔ گھر میں آنے سے پہلے اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان سے جو اپنے بارے میں جو ہے دعا کراؤ، ان کی جو ہے دعا جو قبول ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہمارے لیے جو ہے اللہ جل شانہ کی طرف سے جو احکامات ہے، 5 چیزیں جو اسلام کی جو بیسک اسلام کی جو بنیاد ہے، ان میں سے ایک جو ہے حج جو ہے بہت بڑا جو فریضہ ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا کہ ان میں جو یہ ہے کہ ہر ایک انسان کے اوپر نہیں، جس کے پاس پیسے ہے، جائیداد ہے، جو آنا جانا کر سکتا ہے، صحت یابی ہے، ان کے اوپر جو حج جو فرض ہے۔ اگر ان چیزوں کو نہیں کریں گے، اور فرمایا قیامت جو جب تک قائم بھی نہیں ہوگی، جب تک جو حج کا سلسلہ، طواف کا سلسلہ چلتا رہے گا، قیامت جب تک قائم بھی نہیں ہوگی۔ اور ایک یہ فرمایا کہ قیامت کی ایک نشانیوں میں سے یہ بھی ہے حج کرنا رک جائیں گا۔ یہ جو ہے ہمارا وجود جو ہے دنیا کے اندر اگر ہے، ایک ان میں سے ایک حصہ یہ بھی ہے کہ حج انسان جب تک کرتا رہیں گا، جب تک جو دنیا کے اندر انسان جو ہے اللہ کے دربار میں جاتے رہیں گے، یہ دنیا جو آباد رہے گی۔ حج کرنا اگر جو رک جائیں گے تو اللہ جل شانہ جو اس دنیا کو بھی جو تباہ و برباد کر ڈالیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے ہمارے اوپر جو حج فرض ہے، تو ہمیں جو حج کے فریضے کو انجام دینے کی ہمیں اللہ جل شانہ توفیق عطا فرمائے۔ بنور من فؤادی حینما